السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو آج ہمارا ویڈیو کا ٹاپک رمضان المبارک پر ہے۔ روزے کی کیا اہمیت ہے اور کن اعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ رکھ کر کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، تو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ماہ رمضان کی فضیلت۔ ماہ سیام یعنی رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے، جنت میں داخلے اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تسبیح و تحلیل، تلاوت، نوافل اور صدقہ و خیرات گویا ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار، جس سے دنیا کا ہر مسلمان اپنے اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر دل کو سکون اور آنکھوں کو ٹھنڈک مہیا کرتا ہے۔ شعبان کے آخری دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو تم پر بڑے مرتبے والا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، وہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض قرار دیے ہیں اور رات کے قیام تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی نیک عادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرے تو اس کو نفل کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا دوسرے مہینوں میں فرض کا ملتا ہے۔ جس نے اس مہینے میں فرض کو ادا کیا تو ایک فرض کے ادا کرنے کا ثواب اتنا ملتا ہے جتنا دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کا ملتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے کسی کا روزہ افطار کرا دیا تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی گردن آگ سے آزاد ہو جاتی ہے، اس کو اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کمی نہ ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے ہم روزہ دار کے روزہ کو افطار کروائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک گھونٹ لسی، پانی یا ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کروا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلا پلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے سیراب کرے گا اور پھر وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر سے کم کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ رمضان شریف شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس میں صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بخشش عام رہتی ہے اور فرشتہ آواز دیتا ہے، اے بلائی کے چاہنے والے جلدی کر، یہ وقت بڑا غنیمت ہے، اتنا بڑا اجر کسی دوسرے وقت میں نہ ملے گا۔ اے برائی کرنے والے رک جا، یہ وقت عذاب الہی کو دعوت دینے کا نہیں۔ پھر جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور برائی سے رک جاتے ہیں ان کو آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت شروع سال سے لے کر آئندہ سال تک سجائی جاتی ہے۔ جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا جنت کے پتوں کو سرسراتی ہوئی حوروں تک پہنچتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے خامد بنا دے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہم نے یہ عجیب بات دیکھی ہے، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس طرح منبر پر چڑھتے ہوئے آمین نہیں کہا۔
تو فرمایا پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان المبارک میں روزے رکھے اور جنت حاصل نہ کی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہوئے جبرائیل نے کہا جو شخص اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہوئے جبرائیل نے کہا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھے وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث سے ان تینوں کاموں کی اہمیت واضح ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اگر بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو یہ سب درمیانی عرصہ کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک سے بہتر مہینہ مومن کے لیے اور کوئی نہیں۔ وہ رمضان کے اخراجات پہلے ہی تیار کر لیتا ہے اور زیادہ عبادت کی سعادت حاصل کر لیتا ہے، جبکہ منافق پر رمضان بڑا بھاری ہوتا ہے، وہ اس میں مومنوں کو بدنام اور ذلیل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ یوں تو سارے دن، ہفتے، مہینے اور سال اللہ کے ہیں، لیکن رمضان کو یہ شرف حاصل ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کو عام کر دیا۔ ارشاد نبوی ہے اگر اللہ کے بندے رمضان کی فضیلت جان لے تو میری امت سارا سال روزے رکھنے کی خواہش مند ہوتی۔ اس لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنا چاہیے کہ ان نعمتوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے دامن میں سمیٹ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈال ہے اور دوزخ سے بچاؤ کے لیے مضبوط کلا ہے۔ روزہ اور قرآن مجید دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اللہ روزہ دار کو میں نے کھانے پینے اور خواہش نفسانی سے روکا تھا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن مجید کہے گا یا اللہ میں نے اس کو رات میں نیند سے روک دیا تھا، تو اس کو بخش دے۔ ان دونوں کی سفارش منظور ہوگی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ شہوت انگیز گفتگو نہ کرے اور نہ شور و غل کرے۔ اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ روزہ کی حالت میں انسان کو گالی گلوچ، فضول گفتگو، غیبت، چغل خوری، دھوکہ فریب اور موسیقی، گانا بجانا، گندی فلمیں، ہر قسم کی لغویات سے اجتناب ضروری ہے، وگرنہ روزے کا اصل مقصد یعنی تقویٰ کا حصول ممکن نہیں ہے۔ روزے میں جائز امور کون سے ہیں؟ ایسے امور جو روزہ رکھ کے ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، روزہ دار خشک اور تر دونوں قسم کی مسواک کر سکتا ہے۔ مسواک کی لمبائی کا ایک بالچت کے برابر یا چھوٹا بڑا ہونے کا کوئی تصور کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ دوسرا، گرمی کی شدت میں ٹھنڈے پانی سے وضو اور غسل وغیرہ کر سکتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ یا منجن بھی استعمال کر سکتا ہے بشرط یہ کہ اس کا ذائقہ پیٹ میں نہ جائے۔ نمبر 3، خوشبو، سرما اور سر میں تیل اور کنگھی استعمال کر سکتا ہے۔ نمبر 4، بیوی کا بوسہ لینا اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز ہے بشرط یہ کہ اپنے نفس پر قابو ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے اور وہ اپنے نفس پر تم سے زیادہ قابو پانے والے تھے۔ جو آدمی اپنے نفس کی خواہش سے رک نہیں سکتا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ 5واں، روزہ دار کو اگر دن میں احتلام ہو جائے تو کچھ حرج نہیں، اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ 6، اگر رات کو جنابت کی حالت میں سو گیا تو صبح سحری کے وقت روزہ رکھ کر بھی نہا سکتا ہے۔ 7واں، حلق میں مکھی وغیرہ کا داخل ہو جانا، تھوک کا نگل لینا۔ 9واں، خود بخود قے آ جانا۔
अगर जानबूझकर क्या करे तो रोज़ा टूट जाएगा। 10वां, गलती से या भूल कर खा पी लेना। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो रोज़ादार भूल कर खा पी ले वो अपना रोज़ा पूरा करे, इसे अल्लाह ताला ने खिलाया और पिलाया है। 11वां, दमे का मरीज सांस बहाल करने वाली स्प्रे इनहेलर का इस्तेमाल कर सकता है। 12वां, खून टेस्ट करने के लिए जिस्म से खून निकाला जा सकता है। 13वां, नाक में पानी डालते वक्त मुबालगा ना करे। वो अमूर जिनसे रोज़ा टूट जाता है बाकी नहीं रहता। नंबर 1, जानबूझकर खाना पीना। नंबर 2, जमा करना। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, मैं तबाह हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्यों, क्या बात हुई है? कहने लगा, मैंने रमज़ान में अपनी औरत से जमा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या तू एक गुलाम आज़ाद कर सकता है? कहने लगा, मुझ में ये कुदरत नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, 2 महीने के पै दर पै रोज़े रख सकता है? कहने लगा, नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा 60 मस्कीनों को खाना खिला सकता है? कहने लगा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहा, अच्छा बैठ जाओ। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरों का एक टोकरा आ गया जिसमें 15 सा खजूरें आ सकती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया, टोकरा ले जाओ और मुहताजों में तकसीम कर दो। वो कहने लगा, मैं इसे इनमें तकसीम करूं जो मुझसे बढ़कर मुहताज हो? अल्लाह की कसम, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चाई के साथ मबूस किया, मदीना के दोनों किनारों में इस सिरे से दूसरे सिरे तक कोई घर वाले हमसे ज्यादा मुहताज नहीं। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना हंसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुचलियां नजर आने लगी और फरमाया, जा अपनी बीवी बच्चों को ही खिला दे। तीसरा काम जिससे रोज़ा टूट जाता है, कसदन कह आना, खुद ब खुद कह हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। चौथा, हैज़ व नफास का शुरू होना। इनमें से पहले 3 अमूर के लिए तो कज़ा और कफ़ारा दोनों हैं। रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा एक गुलाम आज़ाद करना या 2 माह के मुसलसल रोज़े रखना या 60 मस्कीनों को खाना खिलाना है, जबकि हैज़ व नफास के लिए कज़ा तो है मगर कफ़ारा नहीं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। यहाँ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपनी फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके इल्म में भी इजाफा हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मिलते हैं अगली वीडियो में।